یہ دوسری موم بتی مبارک، یہ امن کی موم بتی، پیس، سکون، اطمینان۔ لیکن اب ذرا دیکھیں کہ ہم نے یہ امن کی کینڈل تو روشن کی، لیکن زندگیوں میں سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ہم اطمینان کینڈل کی حد تک تو سوچ رہے ہیں یا اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، لیکن زندگیوں میں وہ بڑا سکون جو یسوع مسیح نے دیا ہے ویسا نہیں ہے۔ حالانکہ یسوع مسیح کہتے ہیں میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، ویسا نہیں جیسا دنیا دیتی ہے۔ تو جب یسوع مسیح نے اطمینان دے دیا، جب یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کی زندگی میں سکون پیدا کر دیا ہے، میں نے اپنا اطمینان آپ کو دے دیا ہے، تو پھر ہم نے اس اطمینان کو آج تک ریسیو کیوں نہیں کیا؟ ہماری زندگیوں میں پھر سکون کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگیوں میں اطمینان کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنا تفریح کا شکار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں، ہم مصیبتوں میں ہیں، ہم بہت سے دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، بہت سی آزمائشوں میں سے گزر رہے ہیں، بہت سی پرابلمز میں سے گزر رہے ہیں، اور ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ، کوئی نہ کوئی نئی مصیبت ہماری زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نئی بیماری ہمیں آ گھیرتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے ہمیں کہا کہ میں آپ کو اپنا اطمینان دیا جاتا ہے، یعنی کہ اطمینان مل گیا ہے، ہم نے اسے ریسیو نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے کہہ دیا نا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے اپنا اطمینان نازل کیا، ہم سب کو دیا، اور ہم نے اس اطمینان کو ریسیو نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے کہ ہماری سوچ کیا ہے۔ امن کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے ہماری عمومی سوچ کون سی ہے؟ ہم عام طور پر کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اس میں ہم نے معیار جو اپنی زندگی گزارنے کا رکھا ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ ہم نے کن چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور کس طرح سے ہم اپنی لائف گزارتے ہیں؟ ذرا غور کریں تو تقریباً کوئی 80% یا 90% ایسے لوگ ہیں جنہیں خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، وہ خوبصورت لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص بہت پیارا ہو، اگر کوئی شخص بہت خوبصورت ہو، انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی گھر بڑا خوبصورت بنا ہو، انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی روڈ بڑا خوبصورت بنا ہو، انہیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اگر کوئی پارک بڑا سجا ہوا ہو، انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر کسی نے کپڑے بہت اچھے پہنے ہو، انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ یعنی کہ وہ بیوٹی کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر فیسنیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ خوبصورتی کو دیکھ کر انہیں اچھا لگتا ہے، انہیں بہت عمدہ لگتا ہے خوبصورتی کو دیکھنا، اور تمام کی تمام چیزوں میں وہ ہمیشہ خوبصورتی کو لے کر چلتے ہیں۔ اگر انہوں نے شادی کر لی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے۔ اگر لڑکیاں نے اور لڑکی نے شادی کر لی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ لڑکا خوبصورت ہونا چاہیے، گھرانا بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، گھر بڑا خوبصورت ہونا چاہیے، تو ان کے انداز بڑے اچھے ہونے چاہیے، ان کا ملنا جلنا بڑا اچھا ہونا چاہیے۔ یہ کہ تمام معاملات میں ہم کس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ خوبصورتی، کہ خوبصورت شخصیت، اور جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری لسٹ میں اوپر والے نمبر پہ ہوتے ہیں، اور باقی جو خوبصورت نہیں ہوتے ہیں وہ ہماری لسٹ میں بہت نیچے ہوتے ہیں۔ اب ایک تو ہمارا دنیا میں رہنے کا جو انداز ہے وہ خوبصورتی کو لیتے ہیں، کہ بیوٹی کانشیس ہیں ہم زیادہ تر، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ لوگ کتنے آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ بھی عموماً جا کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بیوٹی پارلرز میں، یا کیا اسے کہتے ہیں، پہلے ہم کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور اب کے زمانے میں ہم نے تھوڑا سا
بدل دیا کیونکہ سلسلہ بھی تھوڑا سا بدل گیا. تو اب ہم کہتے ہیں سیلون میں ہم جا رہے ہیں. تو سلسلہ کیا ہوا کہ بیوٹی کانشیس ہو گئے لوگ, خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں, اور وہی خوبصورتی جس کو وہ پسند کر رہے ہوتے ہیں, سوچنے والی بات ہے وہ تو چند دنوں کی, میکسیمم کتنی دیر ہو سکتی ہے, آپ کتنی دیر پیارے لگ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے پوری زندگی پیارے لگتے ہیں نا میکسیمم, اس کے بعد قبر اور پھر وہ بیوٹی ختم. ایسے ہی ہے نا, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال, اس کے بعد وہ بیوٹی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یعنی کہ جس پہ ہمارا معیار ہے, جس خوبصورتی کو دیکھ کر ہم نے اپنے معیار کو سیٹ کیا ہوا ہے یا اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور زندگی میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس خوبصورتی سے, وہ خوبصورتی تھوڑی دیر کے لیے. ہم کئی دفعہ اس خوبصورتی سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری زندگی میں اگر کوئی ایک لڑکا ہے, وہ سوچتا ہے میری زندگی میں اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہوگی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا. پھر وہ جب اور سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ اگر خوبصورت گھر ہوگا تو میری زندگی میں کیا آ جائے گا, سکون آ جائے گا. اگر خوبصورت گاڑی ہوگی تو میری زندگی میں سکون آ جائے گا. وہ یہ خوبصورتی کے چکر میں بڑھتا ہی رہتا ہے لیکن سکون نہیں ہے. اس لیے کیونکہ معیار کیا ہے, خوبصورتی ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے. جب معیار ایسی چیز ہو جس سے ختم ہونا ہو, وہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں سکون لے کے نہیں آ سکتی. کوئی بھی ایسی چیز جس کا خاتمہ موجود ہے, وہ چیز آپ کی زندگی میں سکون نہیں لا سکتی ہے, کیونکہ اس سے خود مٹ جانا ہے. وہ آپ کی زندگی میں سکون کیسے آئے گی؟ سکون صرف وہی چیز لا سکتی ہے جس نے کبھی بھی ختم نہیں ہوا. اب جو لوگ اس طرح کے نہیں, وہ کہتے ہیں جی میں نے اس کا مطلب ہی نہیں, خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں, تو ان کا مطلب سیکنڈ بات پہ آ جاتا ہے, اور وہ کیا ہے, کوالٹی. وہ کہتے ہیں کردار اچھا ہونا چاہیے, کوالٹی ہونی چاہیے. سکر, یعنی کہ میری بیوی اگر ہوگی تو سکر ہوئے گی, یعنی کہ کوالٹی کی طرف ان کا دھیان خوبصورتی سے زیادہ کس کی طرف ہو جاتا ہے, کوالٹیز کی جانب. اسے وہ بہت اچھا بولتی ہے, کوالٹی ہے اس کی, اچھا اس کا بولنے کا انداز بڑا اچھا ہے, ڈریسنگ بڑی اچھی ہے جی, یہ کوالٹی ہے. اچھا کھانا بڑا اچھا بناتی ہے جی, یہ کوالٹی ہے. اب ایسے ہی مردوں کے حوالے سے کہ جناب وہ بات بڑی اچھی کرتا ہے, وہی وہ اس کی ڈریسنگ بڑی اچھی ہوتی ہے, جناب جاب بڑی اچھی ہے, کام بڑا اچھا ہے. اب یہ کوالٹیز ہے. ہم خوبصورتی سے اگر باہر نکلتے ہیں تو کوالٹی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کوالٹی ہونی چاہیے, اگر خوبصورتی نہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن کوالٹی ہونی چاہیے. ہم کوالٹی کانشیس ہو جاتے ہیں, کوالٹی کو دیکھ کر تو ہم سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ جو گاڑی ہے یہ کون سی کمپنی کی ہے, میں نے موبائل کون سی کمپنی کا لیا ہوا, یعنی کہ سارے معاملات میں ہم کوالٹیز کو دیکھ کر کام کر دیتے ہیں, سارے معاملات. اور پھر اگر کوالٹی بہتر ہے, شکل ٹھیک نہیں بھی ہے, خوبصورتی نہیں بھی ہے, کوالٹیز ہیں, تو ہم کہتے ہیں جی بہترین ہمارا, میں سب سے اچھا انسان ہوں, میں خوبصورتی سے زیادہ کوالٹی کو جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہوں. لیکن غور کیجئے, آج کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو کوالٹیز ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی, یہ بھی مٹنے والی ہیں. کیوں؟ کتنی دیر تک اس کی کوالٹی اس کا کام کرے گی؟ ایک وقت آئے گا جب وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. ہم اس کی کوالٹی کو دیکھ کر, اس کے وہ سارے معاملات کو دیکھ کر بھی اگر اس کو پسند کرتے ہیں, چیزوں کو لیتے ہیں, ان کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں, تو ان کی بھی ایک میعاد ہی ہوتی ہے, ایک خاص عرصے تک کوالٹیز بھی چلتی ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. آپ کتنی بھی اچھی کوالٹیز والی چیزیں لے لیں, آپ کہیں جی یہ
فلاں کمپنی کی پروڈکٹ ہے اور بڑی زیادہ اس کے اندر چیزیں ہیں، کوالٹی وائز یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے اور یہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس میں بہت سی کوالٹیز ہیں، ایکسیسریز بہت عمدہ ہیں، تو آپ پسند کر لیتے ہیں۔ کیا ہوگا کتنی دیر تک؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، اس کے بعد وہ بھی تو اب آپ نے جو معیار بنایا ہے وہ تو دو چیزوں کا بنایا ہوا ہے، ایک آپ نے خوبصورتی کو معیار کیا ہوا ہے اور ایک آپ نے کوالٹی کو معیار کیا ہوا ہے کہ اچھا میں زیادہ بہتر ہوں ان سے جو خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو لہٰذا میں تو معیار کو دیکھتا ہوں۔ اور یہ سارا سلسلہ آپ دیکھیں ہماری عبادتوں پہ بھی موجود ہے، یا تو ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو خوبصورت ہوتے ہیں، یا پھر ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو جن کی بڑی کوالٹی کیا ہے، کیا بات ہے، بڑا کمال کا کلام، کوالٹی ہوگی نا، کیا بات ہے جناب، بولنے کا انداز کیا بات ہے، یہ کوالٹی ہوگی۔ ٹھیک، ہم ان چیزوں کو اگر کوئی خوبصورت نہیں ہے تو پھر ہم کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بولنے کا انداز کیسا ہے، کیسا سسٹم ہے، معاملہ۔ تو ان دونوں چیزوں میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں کی دونوں ہم نے بھی سیکھا ہے، دونوں کی دونوں کیا ہو جاتی ہیں؟ مل جاتی ہیں، یہ کوالٹیز بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک بندہ بہت بہت اچھا اسپیکر ہے تو جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس سے بولنا بھی، اب دیکھیے وہ کوالٹی جو اس کے اندر تھی کہاں چلی گئی؟ ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے آپ کوالٹی کو لے کر یا خوبصورتی کو لے کر معیار سک نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا معیار ہے ان چیزوں پر۔ امن کہاں سے آئے گا؟ امن کہاں سے آئے گا؟ امن کیسے آتا ہے؟ یسوع مسیح نے بتایا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، لیکن یہ اطمینان آئے گا کیسے؟ اس کو سیکھو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں یہ ریالٹی کیا حقیقت، اگر آپ کا حقیقت کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، اگر آپ حقیقت پسند ہو جاتے ہیں، حقیقت کو اڈاپٹ کرنے لگ جاتے ہیں، حقیقت کو اختیار کرنے لگ جاتے ہیں، حقیقت کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، تو پھر جا کے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ جب آپ کا معیار خوبصورتی رہتا ہے، جب آپ کا معیار کوالٹی رہتا ہے تو آپ کی زندگی میں سکون نہیں آتا، لیکن جو ہی آپ اپنا معیار حقیقت کو بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ کیسے؟ کیا آپ سوچ لیتے ہیں میں غریب ہوں، اس وقت مجھے خدا نے غریب بھی پیدا کیا تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اب یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، اور آپ نے اس ریالٹی کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ آپ حقیقت کو دیکھیں، آپ کہیں ٹھیک ہے خداوند آپ کو اگر ایسے ہی پسند ہے تو میں اسی میں کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ تو آپ نے اس حقیقت کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ جب آپ نے قبول کر لیا تو کیا آ جائے گا آپ کی زندگی میں؟ آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، کیونکہ آپ نے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن جب آپ اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں، زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھیں، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب تک ہم ان زندگی کی حقیقتوں کو قبول نہیں کریں گے، خوابوں کی دنیا میں رہیں گے، خیالوں کی دنیا میں رہیں گے، تب تک ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ اور یہ خواب خیال ہی ہے جو ہماری زندگی سے سکون کو بھگا دیتے ہیں۔ جب ہم حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں، تم سچائی سے واقف ہو گئے، یعنی حقیقت سے واقف ہو گئے، تو آپ کی زندگی میں کیا آئے گا؟ سکون۔ مذہبی لحاظ سے بھی جب تک ہم سچائی سے واقف نہیں ہو جاتے ہیں،
سچائی کو قبول نہیں کر لیتے ہیں، تب تک ہماری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ ہم بھٹکتے رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، ہم پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ سکون نہیں آ سکتا، اس لیے کیونکہ ہم نے حقیقت کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا ہوتا۔ آپ کچھ بھی ہیں، کیسے بھی ہیں، کس طرح کے بھی ہیں، اس بات کو قبول کر لیں کہ آپ جو بھی ہیں بہت اچھے ہیں۔ اس بات کو قبول کر لیں، آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہترین ہو رہا ہے، اور یقین کیجئے یہ ریالٹی قبول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کرسچینٹی میں ہو اور مسیحیت میں پورے طور پر ہو تو صلیب اٹھانی پڑے گی۔ یہ کہ مسائل ہوں گے، ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میں چونکہ مسیحی ہوں، میں بڑا ایماندار ہوں، میں بڑے اچھے طریقے سے چلتا ہوں، میں بڑی دعائیں کرتا ہوں، میں چرچ میں جاتا ہوں، میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں اپنی صلیب اٹھاؤ میرے، کیونکہ یسوع مسیح کو پتا ہے کہ روحانی مسائل تو آپ کی زندگی سے جاتے رہیں گے، لیکن جسمانی آپ کی زندگی میں رہیں گے۔ جسم کی تمام مشکلات وہ سب کچھ آپ کی زندگی میں رہے گا، یہ آپ کی زندگی میں ہے۔ آپ بیمار ہو سکتے ہیں، اس حقیقت کو قبول کریں۔ آپ دکھی ہو سکتے ہیں، اس حقیقت کو قبول کریں۔ آپ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں، اس حقیقت کو قبول کریں۔ آپ غریب ہو سکتے ہیں، اس حقیقت کو قبول کریں۔ آپ کی لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس حقیقت کو جب آپ قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم حقیقت سے منہ موڑتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، حقیقت سے منہ موڑنا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، خدا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، نہیں، یہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے حقیقت کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ میں طرح طرح کی سوچوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں، طرح طرح کی باتیں میری زندگی میں، اور وہی وہم و گمان میں عجیب قسم کی جو چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر میں پریشان ہونے لگ جاتا ہوں، کیونکہ میں نے حقیقت کو قبول تو کیا نہیں، بلکہ حقیقت کے برعکس میں اس دنیا میں رہ رہا ہوں جو ہے ہی نہیں، جو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، میں اس دنیا میں رہتا ہوں۔ تو آج یہ جو امن کی موم بتی ہے، یہ میں بتا رہی ہے کہ حقیقت میں آنا شروع کر دیں، حقیقت میں رہنا شروع کر دیں، حقیقی دنیا میں رہنا شروع کر دیں، جس میں آپ کو سب کچھ دکھائی دے رہا، آپ کو پتا ہو میں کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، اور یہی وجہ ہے ہمارے مسائل۔ اب دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ میری 10,000 سیلری ہے، مجھے پتا ہے کہ 10,000 میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں، تو میں جب 20,000 والا کام کروں گا، 30,000 والا کام کروں گا، مجھ پہ کیا چڑھے گا؟ قرضہ۔ جب مجھ پر قرضہ چڑھے گا تو کیا ہوگا؟ امن آ جائے گا زندگی میں؟ نہیں۔ سکون کیسے آئے؟ نہیں آ سکتا، اس لیے کیونکہ میں 10,000 کماتا ہوں اور میں 20,000 خرچ کرتا ہوں، تو میں سارا ٹائم پہ کیا ہوگا؟ مصیبت میں رہوں گا، قرض دار میرے سر پر سوار رہے گا، تو میری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ میں اگر اس حقیقت کو قبول کر لوں کہ مجھے 10,000 اگر میں کماتا ہوں تو میں 50,000 والا موبائل بھی لے سکتا ہوں، رہنے تو نہیں لیتا، لیکن میں نے 50,000 والا لے لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر میری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ مجھے ریالٹی کو قبول کرنا ہے، مجھے حقیقت کو قبول کرنا ہے، اور جب میں اس حقیقت کو قبول کر لوں گا تو میری زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہی بات آج یسوع مسیح میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو کینڈل ہے، یہ جو امن کی کینڈل ہے، یہ جو پیس کی کینڈل ہے، یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ میں نے تو اپنا اطمینان آپ کو دے دیا ہے، میں نے تو آپ کو اپنا سکون دے دیا ہے، اب آپ نے اپنی حرکتوں سے اس کو حاصل کرنا ہے، اپنے اعمال سے اس کو پانا ہے، اپنے کاموں سے اس کو پانا ہے، اپنی سوچوں سے اس کو پانا ہے۔ اور اگر آپ اپنی سوچیں نہیں بدلیں گے، اپنے کام نہیں بدلیں گے تو یقینی طور پر آپ اسے پا نہیں سکتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ اسی طرز پر چلتے رہیں گے کہ آپ آتا تھوڑا ہے جاتا زیادہ ہے، تو
آپ کی زندگی میں سکون نہیں آنے والا۔ اس لیے آج ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے، اس بات کو جاننا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا منہ لال دے کر تھپڑ مار مار کے کر لو، کوئی بات نہیں، آپ کو خدا نے جو دیا ہے وہ بہترین دیا ہوا ہے، اسی میں گزارا کرنا سیکھیں، اسی میں رہنا سیکھیں، اسی میں ایڈجسٹ ہونا سیکھیں اور اسی میں خوش رہنا سیکھیں۔ جب آپ اسی میں خوش رہنا سیکھیں گے تو یقینی طور پر آپ کی زندگی میں امن آ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے جو فقیر لوگ ہوتے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوتے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں، کیا ہوا؟ حقیقت کو پا جاتے ہیں، وہ حقیقت کو پا جاتے ہیں، اور جو لوگ بھی حقیقت کو پا جاتے ہیں انہیں پھر کسی بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں رہتی ہے، پھر وہ اس چیز کو لے کر آگے نہیں بڑھتے ہیں، بلکہ ان کا رابطہ اس حقیقت سے ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنی بھی حقیقت جانتے ہیں اور اس کی حقیقت سے بھی واقف ہو جاتا ہے۔ پتا ہے کہ یہ جسم فنا ہونے والا ہے، مجھے اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے فکر کرنی ہے تو صرف اس کی کرنی ہے جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ خدا نے تو نہیں کہا کہ آپ حضرت حاجہ